أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ یہ ایام امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں مراجع اعظام اور امام وقت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سورہ توحید کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے، اور چونکہ فقط اور فقط خالصتاً اس میں توحید کا بیان ہے، اس لیے اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ اخلاص بھی ہے۔ اگر ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام یا فقہ جعفریہ کے روح سے دیکھیں تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت اگر دیکھیں تو وہ سورۃ الحمد ہے۔ چونکہ سورۃ الحمد ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت الحمد ہے۔ اور اگر ہم آیت کی طرف دیکھیں تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزء سورہ مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی آیت ہے، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کو جہنم کے 19 دروازوں سے نجات ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ میں 19 حرف ہیں اور ہر حرف جہنم کے ایک داروغے سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ یہ تو بسم اللہ کی مختصر فضیلت ہے۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی روایت میں عرض کرتا چلوں، جس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم اللہ الاعظم من سواد العین الی بیاضھا، کہ یہ آیت مجیدہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ اسم اعظم سے اتنا قریب ہے کہ جتنا آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کے قریب ہے۔ یعنی آنکھ کی سیاہی جو انسان کی آنکھ کے پتلے کے اندر ہے، وہ سیاہی جس طرح سفیدی کے قریب ہے، تو بالکل امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح اتنی قربت حاصل ہے اس آیت کی اسم اعظم سے۔ تو یہ فضیلت ہو گئی ہے اس آیت مجیدہ کی۔ لیکن میں نے جو مختصر آیت مجیدہ پڑھی ہے قل هو اللہ احد، تو سورہ قل هو اللہ یا سورۃ اخلاص یا سورۃ توحید وہ سورہ ہے کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یعنی میں نے جو پہلے عرض کیا کہ سورۃ الحمد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، وہ میں نے بطور مقدمہ عرض کیا تاکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہمارے ہاں سورۃ الحمد ہے، لیکن فضیلت میں سب سے زیادہ فضیلت جو جس سورت کو حاصل ہے وہ سورۃ توحید ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے۔ چونکہ روایات میں ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ سورۃ توحید پڑھی تو گویا کہ اس نے ثلث قرآن کی تلاوت کی، جس نے 3 مرتبہ سورۃ توحید پڑھی گویا کہ اس نے پورے قرآن کا ختم کیا، اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو یہ اس سورہ کی فضیلت ہے۔ اور چونکہ یہ ایام مولا امیر کائنات کے ایام ہے، تو اسی مناسبت سے میں اس بات کو آگے ملاتے ہوئے عرض کروں کہ امام علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے، یمن کا امیر بنا کے امام کو بھیجا، تو امام وہاں پہ گئے، امام وہاں پہ کچھ عرصہ رہے اور دین کی تبلیغ کی۔ اس دوران امام مسلسل نماز جماعت پڑھاتے رہے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو پیغمبر کی خدمت میں پیغمبر نے انہیں احوال پرسی کی کہ بتائیں جو یمن میں علی علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اس کے قارئ تبلیغ کیسے ہیں۔ تو چونکہ کچھ ایسے اصحاب میں سے ضعیف النفس ہوتے تھے جو ہمیشہ اس طاق میں ہوتے تھے کہ کہیں سے انہیں علی کی کوئی خامی نظر آ جائے، علی کی کوئی کمزوری نظر آ جائے تاکہ اس کو شکایت بنا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ جامع صفات اور جامع کمالات ذات ہے کہ جس میں
کبھی بھی کوئی نقص نظر نہیں آتا تھا، یعنی امام کی ذات میں کوئی نقص یا کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ امام کسی کو موقع نہیں دیتے تھے کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کرے یا کوئی عیب نکالے۔ بہرحال یہ جو احوال اسی پیغمبر نے کی تو لوگوں کو ایک عیب سوچا، مولا کی بنسبت ان کو ایک عیب نظر آیا۔ انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی کی ذات میں تو ہمیں اور کوئی عیب نظر نہیں آیا، علی نے جو تبلیغ کی وہ بھی احسن طریقے سے تبلیغ کی، البتہ ایک عیب جو ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ جب بھی علی نماز جماعت پڑھاتے تھے تو وہ سورۃ الحمد کے بعد سورۃ توحید کی ہی تلاوت کرتے تھے، کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک قسم کا عیب بنا کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ چلو علی کو آنے دو، جب علی آئیں گے تو انہی سے ہم سوال کریں گے کہ وہ سورۃ الحمد کے بعد فقط سورۃ توحید کی کیوں تلاوت کرتے تھے۔ جب مولا یمن سے آئے تو وہی اصحاب، وہی افراد جنہوں نے پیغمبر کو شکایت کی تھی، پیغمبر نے ان کو بلوایا، مولا علیہ السلام بھی تشریف فرمائے اور اسی اعتراض کو پیغمبر نے دہرایا اور کہا کہ یا علی، ان کا یہ اعتراض ہے، آپ ہی جواب دے دیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، شریعت میں سورۃ الحمد کی پابندی ہے، یعنی نماز میں سورۃ الحمد کی پابندی ہے، اس کے بعد کسی اور سورہ کی پابندی نہیں۔ جب پابندی نہیں، جب شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ جو بھی سورت پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اسی لیے مجھ علی کو جو زیادہ پسند سورت ہے وہ سورت توحید پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بار بار میں اس سورہ کی تلاوت کروں، بس کیونکہ میرا ذوق یہ تقاضا کرتا تھا کہ میں سورت توحید کو نماز میں پڑھوں اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی تھی، تو اس لیے میں بار بار اس سورہ کی تلاوت کرتا تھا۔ جب مولا کا یہ جواب پیغمبر نے سنا تو پیغمبر کا چہرہ مسکرا اٹھا اور پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، آپ نے توحید کی اس وقت تک تلاوت کی جب تک کہ آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئے، یعنی آپ کی نگاہ میں یہ سورت توحید جس میں خالصتاً اللہ کا ذکر ہے، آپ کی نگاہ میں یہ سورت محبوب تھی تو آپ بھی تلاوت کرتے کرتے اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئے۔ تو یہ ایک علی کی خوبی ہے، یہ ایک علی کی خاصیت ہے جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ علی کی خوبی یہ ہے، علی کی خاصیت یہ ہے، علی کا ذوق یہ ہے کہ علی کو توحید پسند ہے، علی توحید کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی علی توحید کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم علی کا در امتیاز کلام نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں مولا علی علیہ السلام نے جتنی وضاحت کے ساتھ توحید کو بیان کیا ہے، شاید کہ کسی موضوع کے امام نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، چاہے وہ خطبہ پہلا خطبہ ہو نہج البلاغہ کا، چاہے وہ خطبہ 186 ہو جس کو خطبہ توحید کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور امام مومنین سے تقاضا کروں گا کہ وہ جائیں اور یہ رمضان المبارک، جس طرح کہ یہ ماہ مبارک رمضان قرآن صامت کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ ماہ مبارک رمضان قرآن ناطق کا بھی مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن کے بارے میں تدبر کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت میں بھی تدبر کرنا چاہیے کہ مولا کی سیرت کن پہلوؤں کو اٹھاتی تھی اور مولا نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دی ہے۔ تو مولا نے اپنے کلام کا ایک حصہ یا اس طرح کہوں کہ زیادہ حصہ امام نے مختص کر دیا تھا فقط اور فقط توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ تو خطبہ 186 جو خالصتاً امام نے توحید میں خطبہ دیا ہے، ویسے تو پورا نہج البلاغہ شاید کہ ایسا کوئی خطبہ ہو جس میں امام علی علیہ السلام نے توحید کی تمام جزیات کو مفصل طریقے سے یا اپنے انداز میں الگ بیان نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182، اس خطبے میں گویا کہ امام نے ایک جملہ اس سورہ توحید کی جو تفسیر میں دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک جملے کی میں وضاحت کر سکوں، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ، وہ علی کس سے پیدا نہیں ہو، اللہ کی ذات وہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا تاکہ کوئی اور اس کی عزت اور اس کی شان اور اس کی بزرگی میں اس کا شریک بن جائے۔ کیونکہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے پیدا ہوتا ہے تو جس مرتبے تک بچہ پہنچتا ہے، جو عزت اور مقام بچے کو حاصل ہوتا ہے وہی مقام اس کے باپ کو بھی حاصل ہوتا ہے، گویا کہ باپ اس کے شان اور اس کے مرتبے اور اس کی بزرگی اور اس کی عزت میں شریک ہوتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوئی تاکہ کوئی اس کا باپ ہو اور وہ عزت میں اس کے ساتھ شریک ہو، بلکہ کوئی اس کا باپ نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْرُوثًا خَالِقًا، اور خدا کی وہ ذات ہے کہ جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، جس نے بچہ نہیں جنا، اسی کی کوئی اولاد نہیں ہے تاکہ وہ اولاد جب یہ مر جائے تو وہ اولاد اس کی وارث بن جائے اور یہ اس کے
کے لیے موروث ہو اور وہ ہالک ہو جائے اور یہ مخلوق ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، تو امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نسب سے پاک ہے، جو نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور یہی وہ آیت مجیدہ ہے، یہی وہ جملے ہیں یا یہی وہ تفسیر ہے جو سورۃ توحید میں بیان کی گئی تھی۔ صرف ایک جملہ عرض کروں کہ جب مکے میں یا مدینے میں دونوں روایات موجود ہیں کہ لوگ آتے تھے اور پیغمبر کو کہتے تھے کہ صف لی ربک، اے یا رسول اللہ، اے محمد، ہمیں اپنے رب کی توصیف بیان کرو، ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کا رب کیا ہے، آپ کا رب کن اوصاف کا مالک ہے۔ تو پھر یہ سورۃ مجیدہ نازل ہوئی، یا ایک مرتبہ یہ سورۃ مجیدہ نازل ہوئی اور 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وصدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔